یہی بات تو قادیانی کرتے ہیں، تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں کے بھائی ہیں، آپ میں دلیل پیش کرنے لگ گیا ہوں. میں اب دلیل پہ اب آپ نے بول لیا میری بات سن لینا. دلیل نہ پیش کرنے لگ گیا ہوں. جی میں دلیل پیش کرنے لگ گیا ہوں. جی میں دلیل پیش کرنے لگ گیا ہوں. سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے لوگ جو بھی بولے ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہونی نہیں چاہیے، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے. ہمارے لیے دلیل ہونی چاہیے ہماری اپنی کتب، احادیث، فقہا اور سلف صالحین کے اقوال. ٹھیک. میرا سوال یہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے رسول اللہ قادیانی نے مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ رسول اللہ کا کیا نا، رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں پایا. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور کے اندر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسلمہ کذاب نے رسول اللہ کے سامنے فیس ٹو فیس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کیا اس وقت رسول اللہ کے آخری رسول ہونے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فرق آیا؟ ہاں یا نہ؟ ادھر کی بات نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ ڈکیتی مارے آپ کے گھر میں آ کے تو کیا آپ کی وہ ڈکیتی ہونے کی وجہ سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے گا تو کیا نبی علیہ السلام کی خاتمیت کے اوپر اثر نہیں آئے گا، فرق نہیں آئے گا؟ تو کیوں کافر قرار دیا؟ کیوں صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے تلوار اٹھائی؟ کیوں صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف تلوار اٹھائی؟ کیوں مرزا قادیانی کو کافر قرار دیا؟ جھوٹ مت بولیے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عقیدے پر کیا فرق آیا جب اسے موقف جو ہے یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف ہے. آپ کا موقف یہ والا قتل کر دیا گیا. ابو بکر جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا. جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا جیسے وہ پڑھ کیا. لیکن قرآن کی آیت قرآن کی آیت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں آئے گا. آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں قرآن کے اوپر نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت اتنی کمزور ہے کہ اس پر جھوٹے نبی ہونے کے مدعی جو ہے وہ اثر ڈال سکیں گے؟ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں ہے. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں ہو. قادیانیوں کا بھائی تو تم ہو، تم سے بات کی نہیں جا رہی ہے میرے ساتھ. کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں میں یہی بات. شاہ صاحب مہربانی فرمائے وہ بات جو آپ کر رہے تھے نا وہ ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا. میری بات سنو. قادیانی تو حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. رفیع الدین نہیں کرتے قادیانی نماز پڑھتے ہیں. ضیاء صاحب آپ فارغ آدمی ہیں، شاہ صاحب سے بات کرنے دیں مجھے. نہیں میرے سے بات کرو، میرے سے بات کرو تم نا. ذرا وہ بات دہرا دیں ذرا. شاہ صاحب یہی بات اس کو اٹھا کے نیچے ٹھہر جائے ذرا. ضیاء صاحب ایک منٹ ذرا ٹھہر جائے ذرا، گفتگو تو کرنے دیں. نہیں گفتگو آپ ایک سائڈ نہیں چلا رہے نا، مسئلے کی بات یہ ہے. گفتگو تو کرنے دیں انہیں. اچھا شاہ صاحب یہ ذرا بات آپ ذرا اپنی زبان سے دہرا دیں. ایک منٹ ذرا چلو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ بادشاہ صاحب کی زبان سے سن لینے تھے نا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بطور نبی آئیں گے رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے آنے کے بعد رسول اللہ کی خاتمیت پہ کیا فرق پڑا؟ جلدی بتاؤ. مجھ سے قادیانیوں والے سوال نہ کرو. آپ قادیانیوں کے وکیل بن گئے. نکل گئی ہوا تمہاری. قادیانیوں کا تم کیا رد کرو گے یار؟ ہم سے سیکھے ہو تم لوگ. ابو المجتبی بھائی سے سیکھے ہو، قادیانیوں کے وکیل بن گیا. قادیانیوں کے رد پہ ہم سے سیکھے ہو، ہم سے بات کرتے ہو. تمہارا باپ تھا ابو مجتبی، آپ چھوڑ چکے گروپ کو، تم اس سے سیکھے ہو یہاں پر بیٹھ کے. سلطان بھائی، ضیاء بھائی، آپ لوگوں نے ایک بات محسوس کی، یہ بریلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بریلیوں کا یہ عقیدہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ کوئی بھی بندہ آ کے اگر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لے تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر فرق آ گیا، خاتم النبیین پر فرق آ گیا. یعنی یہ خاتم النبیین کو اس درجے میں خاتم النبیین مانتے ہیں. اندازہ کر لیں آپ اس بات کا. ان کے ہاں خاتم النبیین اتنا کمزور عقیدہ ہے کہ بس کوئی غیرہ اٹھے گا نا اور اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ان کی ختم نبوت معاذ اللہ، بریلیوں کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل دڑام سے نیچے گر جائے گا. اندازہ کر لیں یہ کتنا کفری عقیدہ ہے ان کا. اس طرح کے عقیدے کے اوپر جو ہے نا آپ اندازہ کر لیں پوری بریلویت کھڑی ہے
वैसे इस बेचारे को समझ में नहीं आई। यही बात जब वो कमर भाई ने कल की थी ना उनके सामने, जो अभी आपने सुनाई है ना सुल्तान भाई, मैंने आपको देखो व्हाट्सएप पर लिखा कि इसमें बहुत मजबूत सवाल पूछा है, लेकिन उन दोनों के पास जवाब नहीं है, समझने से कासिर है। यानी बरेलवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं शुक्रगुजार हूँ ये कमर अब्बास भाई का कि जिनका ये इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था कि आप देख लें कि अबू हसन साहब उतावले हो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने कहा है कि फर्क पड़ता है, उन्होंने माना है, आपने सुना नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं शाह साहब। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि कुरान की जो आयत अल्लाह ताला ने उतारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, वो हतमी नहीं है, तभी फर्क पड़ गया। हाँ, ये देखो मौलाना पहुंच गए नुक्ते पर। इनके यहाँ इस अगर कोई क्लेम कर ले तो माज़अल्लाह आयत भी जो है ना कैंसल हो जाती है, क्योंकि उसने दावा कर लिया। ये है बरेलवियत, अल्लाह अकबर, अंदाजा कर लें। ये है खातमुन नबीन की जो है ना। और देखो हजरत नानोतवी ने कहा है कि अगर तुम 1000 बार भी दावे कर लो ना, तुम्हारे दावों से रसूलुल्लाह की नबूवत पर कोई फर्क नहीं आता। ये कहते हैं वो माज़अल्लाह काफिर हैं। जो बंदा कहे कि 1000 भी अगर बंदा दावा कर ले उसके बाद, ऐसी कामिल अकमल अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन बनाया है ना, कि इधर इधर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बरेलवी कहते हैं कि कादियानी ने दावा कर लिया तो खत्म नबूवत के ऊपर फर्क आ गया। मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अंदाजा कर लें इसको कुफ्र और शिर्क का। ये हाल है इनकी इल्मी नौइयत इस दर्जे की है। जुनैद लगलांदी लाश, जुनैद जमुला मुफ्ती, वल्लाह मैं हैरान हो गया हूँ ये बात सुन कर कि यार मेरे पेशाब में डूब के मर जाओ, इस कदर तुम्हारा नाजिस अकीदा है कि तुम ये अकीदा रखते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को के बाद अगर कोई झूठी नबूवत का दावा कर दे तो कुरान की वो आयत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उस आयत पर फर्क पड़ जाता है। तुम इस कदर खंजीर किस्म के आदमी हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का दिफा करो, तुम जाके हलवा मांडे करो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। जुनैद लगलांदी के ना मुफ्ती कुरकुरी जोचा था। इसने जो ये मिसाल दी है डकैती वाली, उस मिसाल के ऊपर अगर आप गौर कर लें, ये कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई घर पे डाका डाले तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। यानी इनके यहाँ माज़अल्लाह खत्म नबूवत के बात अगर कोई करेगा, नबूवत का दावा अगर कोई करेगा, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कुछ ना कुछ लेकर जा रहा है। सुल्तान भाई अंदाजा कर लें, ये बरेलवियत है, ये है रजा खानियत। कि अगर कोई भी अगर आके ना कल मुफ्ती मुबशिर अगर दावा कर ले कि मैं नबी हूं, तो उसने भी नबूवत का कुछ ना कुछ टुकड़ा अपने साथ लेकर चला गया। ये है बरेलवियत, ये है रज़ाक़ानियत। अल्लाह की कसम मैं हिल के रह गया हूं कि अंदाजा कर लो ये किस दर्जे के मुसलमान है। ये आशिक